گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، آ کر ڈیرا ڈال دیا اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے اور دنیا والوں سے کچھ مانگتے بھی نہیں مانگتے، کسی دکاندار سے چندہ بھی نہیں مانگتے، کسی اور مقصد کے لیے مطالبہ بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں وہ یہ تبلیغ والے جو آ کے گھومتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ سے؟ چندہ دو، کچھ نہیں کہتے، یہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض تو اس میں یہاں تک بھی سخت ہیں کہ بھئی جہاں سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ کچھ ہوتا ہے، یہ تو وہاں کی بھی نفی کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دکان سے ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں دکان سے بھی نہیں ہوتا۔ ان کا تو یہی کہنا ہے، یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا۔ بھائی یہ جو دعوت کا کام چل رہا ہے اس دنیا میں، یہ ایک عالمگیر کام ہے، اس کے لیے یہی سوچ رکھی گئی کہ بھائی اب انفرادیت کا مسئلہ نہیں ہے، اب اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ ایک ایک کر کے امت چلے گی تو امت منزل تک نہیں پہنچ سکتی، اجتماعی طور پر امت چلے گی تو خیر، بھلائی اور برکت ان کو نصیب ہوگی۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، آپ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا بھی، انہیں پتہ بھی ہے، اجتماعی شکل میں جماعتوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جماعت گھر سے لوگ نکلتے ہیں، مسجد میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں، مشورہ ہو جاتا ہے، بستر اپنا، جیب خرچ اپنا، وقت اپنا، اور نکل جاتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں تو آگے جا کے اس کی جو اگلی منزل ہوتی ہے وہ ڈیرا کہاں پر ڈالتے ہیں؟ کہاں ڈیرا ڈالتے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس میں، صدر ہاؤس میں، یونیورسٹی میں، راستے میں، گلی کوچے میں، ان کا ڈیرا کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں آ کے ٹہرتے ہیں، اور مسجد کس کا گھر ہے؟ تو جو اللہ کے گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پر رحمتیں برسیں گی نہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان ہوگا نہیں۔ وہ کس کی حفاظت میں آئیں گے؟ وہ کس کی تحویل میں آ گئے؟ جس نے گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، آ کر ڈیرا ڈال دیا اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے اور دنیا والوں سے کچھ مانگتے بھی نہیں مانگتے، کسی دکاندار سے چندہ بھی نہیں مانگتے، کسی اور مقصد کے لیے مطالبہ بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں وہ یہ تبلیغ والے جو آ کے گھومتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ سے؟ چندہ دو، کچھ نہیں کہتے، یہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض تو اس میں یہاں تک بھی سخت ہیں کہ بھئی جہاں سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ کچھ ہوتا ہے، یہ تو وہاں کی بھی نفی کر دیتے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دکان سے ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں دکان سے بھی نہیں ہوتا۔ ان کا تو یہی کہنا ہے، یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا۔ بھائی ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی یہی دعوت ہے کہ آپ بھی آ جائیں اور آ کر کچھ سیکھ لیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی نمازی بنیں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی نمازی بنیں۔ ہم بھی روزہ رکھنے والے بنیں، اور آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی روزہ رکھنے والے بنیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم کوئی برائی کا کام نہ کریں، اور آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ نیکی کا کام کریں، اور آپ کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ بھی نیکی کرنے والے بن جائیں۔ ان کی تو یہی دعوت ہے بھائی، یہ تو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، یہ تو پیغمبر کی رسالت بیان کرتے ہیں، یہ تو قرآن کے احکامات بیان کرتے ہیں، یہ تو آپ کو ذکر کی، فکر کی، اصلاح کی، نیت کی، اکرام، یہی چیزیں ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں آپ کو۔ ان بیچاروں کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ انفرادی کام نہیں ہے، یہ اجتماعی کام ہے، یہ اجتماعی کام ہے۔ اس لیے بزرگوں نے اس پہ سوچا کہ بھی اب ایک ایک کی بات نہیں، اجتماعی شکل میں جایا جائے۔
اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ جا کے کسی کافر کو ہاتھ سے پکڑ کے اسلام میں یوں اندر داخل کر کے زبردستی، نہیں، یہ تو درخواست کرتے ہیں، یہ تو جا کے التجا کرتے ہیں، اور کافر کے دروازے پر بھی نہیں جاتے۔ ان کی تو دعوت ہی مسلمانوں میں ہوتی ہے کہ بھی ہماری دکان میں آ کے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ بھی ہم دین سے دور ہوئے ہیں، لہذا ہمیں فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی لائن پہ آ جائیں، اپنے راستے پہ آ جائیں۔ یہ امن والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو یار، سب بولو، امن والے ہیں نا؟ انتشار کے تو نہیں ہیں، یہ اختلاف کے نہیں ہیں۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت نے حکومت کے خلاف دھرنا دیا، سنا ہے آپ نے؟ جلسہ کیا، جلوس نکالا، احتجاج کی کال دی، کسی نے جا کے حکومت کی مخالف کوئی بات کی؟ ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ آپ نے سنا، اور نہ یہ تبلیغی مزاج ہے۔ تبلیغ والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ ایسی زبردست تنظیم ہے، یہ ایسی زبردست جماعت ہے، اس میں نہ رنگ کو دیکھا جاتا ہے، نہ منصب کو دیکھا جاتا ہے، نہ آپ کی امیری غریبی کو دیکھا جاتا ہے، نہ آپ کی رنگت کو دیکھا جاتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی۔ یا سب آ کر ایک ہی صف کے اندر آ کر محمود اور ایاز گل مل جاتے ہیں، سب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی اجتماعیت ہے۔ ہاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، وہ ہر سوسائٹی میں ہیں، وہ ہر جماعت میں ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہیں، وہ ہر طبقے میں ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ برائیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے پوری برادری کے اوپر حکم لگانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تبلیغ میں کمزور لوگ بھی جاتے ہیں، ضعیف لوگ بھی جاتے ہیں، گناہگار لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن جب جماعت کے اندر آ کر مل جاتے ہیں نا تو جماعت کی برکت پھر ان کو مل جاتی ہے۔ اور میں اس کی مثال آپ کو دوں، جو جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم کتنے گناہگار ہوتے ہیں، کتنے کمزور ہوتے ہیں، اور ایک جماعت میں ایک نہیں کتنے سارے کمزور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے کہ کوئی ایک بندہ اگر اس میں نیک ہونا، ایک بندہ، اس ایک نیک آدمی کی برکت سے اللہ پوری جماعت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جب آپ جماعت میں جائیں گے، کمزور بھی ہوں گے، لیکن سارے تو کمزور نہیں، کوئی ایک اللہ والا تو ہوگا، اس ایک اللہ والے کی برکت سے اللہ پاک سب کے لیے رحم کا معاملہ کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک الغار ہے، جو ایک انتشار کی کیفیت ہے، کیا ہے وہ؟ کہ سعودیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی۔ بولو یار، یہی ہے نا؟ سب لوگ آ کے سب کی زبانوں پہ یہی باتیں شروع ہے۔ بھائی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کیا ہوا؟ سعودیہ نے پابندی لگائی، وہ ان کا اپنا ملکی سسٹم ہے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمیں سعودیہ سے اور اس کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سعودیہ پابندی لگائے تو کیا مطلب؟ دین کا کام رک جائے گا؟ یہ کیسی بات؟ اس پہ بے اعتمادی کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے عقیدے کو، ایمان کو، دل کو مضبوط رکھیں۔ کسی آدمی کی مخالفت سے جماعت کا کام رکتا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سعودیہ میں پہلے کون سا تبلیغ کا کام چل رہا تھا؟ 40 سال سے تو پہلے پابندی ہے وہاں۔ ہمارے ہاں، ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری حکومت نے الحمدللہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور نہ کوئی فیصلہ حکومت کر سکتی ہے، اس لیے کہ پاکستان اگر قائم ہے تو ایسے نیک لوگوں کی برکت سے یہ ملک اور ملک کا نظام چل رہا ہے۔ یہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، یہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پابندی لگائے تو کوئی مخالفت کرے تو کوئی کچھ بھی کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعتراض کرنے والے بہت اعتراض کر لیتے ہیں، بھئی جماعت کے اوپر بھی لوگوں کے ہزاروں اعتراضات ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ذرا، اگر کوئی آدمی
دور سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، قریب نہیں جاتا، اندر نہیں جاتا، دیکھتا نہیں ہے، اسے کیا پتہ بیچارے کو؟ ایک بندہ جماعت میں گیا نہیں، ایک بندے نے جماعت میں وقت نہیں لگایا، ایک بندے نے جماعت والوں کے کاج اور مشن کو سمجھا نہیں، وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر آ کر اعتراض کر، تبلیغ ایسا، تبلیغ ایسی ہے، تبلیغ ایسی ہے۔ ارے بھائی قریب تو آؤ، جماعت میں تو آؤ، جا کے دیکھو، نکل کے دیکھو، انشاءاللہ سوچ ایک لے کے جاؤ گے، لیکن جب واپس آؤ گے تو دوسری سوچ لے کے آؤ گے، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، اور ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کی اور اس سے مطلب یہ ہے کہ غیر اعتمادی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے ملک کے اندر ہیں اور آزادی کے ساتھ کھل کر الحمدللہ ہر مسلمان اس میدان میں آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے۔ نہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے کوئی اس بات کی کوئی کال آئی ہے یا کوئی ہدایت آئی ہے کہ بھئی آپ نکلیں، اس کے خلاف کریں، نہیں، خاموشی سے کام ہے۔ بھئی جو لوگ برائی چاہتے ہیں اس کے لیے نیکی اور ہدایت کی دعائیں کریں، اور باقی آپ اپنے کام کے اوپر لگے رہیں اور اپنا کام کریں۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔